قد أفلح من تزكى قال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور عزت کے راز کو بیان فرما رہے ہیں. اور آج ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ مجھے عزت و کامیابی کی زندگی مل جائے. ہر ماں باپ اولاد کے حق میں دعا گو رہتے ہیں کہ انہیں عزت اور کامیابی کی زندگی نصیب ہو جائے. یہ تمنائیں تو ہم نے ضرور کی ہیں، مگر ان اسباب پہ نہیں سوچا جن اسباب کو اختیار کر کے ایسی زندگی پا سکتے ہیں. اللہ فرماتے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مقام کیا ہے، مقصد کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ تزکیہ کا معنی اور مفہوم کسی چیز سے اس کی کھوٹ کو نکال دینا. میل کو ہٹا دینا، اسے صاف ستھرا کر دینا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے. دنیا میں مختلف چیزوں کی صفائی مختلف طریقوں سے کی جاتی. کپڑے پہ اگر داغ لگ جائے وہ ملنے سے صاف ہوتا ہے. برتن پہ زنگ لگ جائے تو رگڑنے سے صاف ہوتا ہے. اگر سونے کا کھوٹ نکالنا ہو تو اسے پگھلانا پڑتا. اور اسی طرح اگر ہم نے اپنے دل کی زمین کو پاک و صاف کرنا ہے، جیسے کہ ظاہری اعتبار سے زمین کا ایک حصہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو وہ بارش کے مسلسل برسنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی، یا سورج کے چمکنے سے وہ جگہ صاف ہو جائے گی. کسی بچے نے پیشاب کر دیا، سورج مسلسل چمکے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، یا بارش برسے گی، پلیتی کو بہا کے لے جائے گی.
اسی طرح ایک سالک کا دل دو طریقوں سے پاک ہوتا ہے. یا تو ذکر کی کثرت کی بنیاد پر جو بارش کے مانند ہے، یا مرشد کی توجہات کی تجلیات کی بنیاد پر جو سورج کی شعاؤں کے مانند ہے، دل کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے. تو تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کا کھوٹ نکالنا، اس کا میل ہٹانا، اسے صاف ستھرا کرنا. اور اس کام کا مقام یہ ہے جیسے کہ میرے اور آپ کی جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں کی جاتی، انسان کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں. جسم کی تکمیل کے بعد جب یہ دنیا میں آتا ہے تو کامل جسم والا کہلاتا ہے. اگر اس مقام پہ تکمیل میں کمی رہ گئی تو دنیا میں آنے کے بعد وہ جسمانی تکمیل کو کسی صورت میں پورا نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر ہی کہ معذرت کر لیتے ہیں، پیدائشی معذور. اسی طرح انسان کی ایک روحانی اور ایمانی تکمیل ہے جو دنیا کی زندگی میں ہوتی ہے. زمین و آسمان کے پیٹ کے درمیان والی زندگی میں وہ انسان کے اخلاق اور کردار اور عادات کے بنیاد پہ ہوتی ہے. روحانی تکمیل. اگر اس تکمیل کے ساتھ دنیا میں گیا تو قیامت کے دن کامل ایمان والا کہلائے گا. اگر دنیا میں یہ روحانی اور ایمانی تکمیل نہ پا سکا تو قیامت کے دن اس کمی کو کسی صورت میں پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آخرت ایمان کی تکمیل کا مقام نہیں، وہ دنیا کی زندگی تھی. اعمال کی کمی تو اللہ اپنے فضل سے دور کر دے گا، ایمان کی کمی دور نہیں ہوگی. تو دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے اپنے اخلاق پہ محنت کی، کردار بنایا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی تکمیل حاصل ہوگی، اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں جاؤں گا تو ہمیشہ کی کامیابی مقدر بن جائے. ایک وقت تھا جب مسلمان باکردار تھا، ایمان مضبوط تھے، روحانیت میں کمال حاصل تھا. اس کے اثرات یہ تھے کہ اس مسلمان کی پڑوس کی وجہ سے پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. ایک یہودی مالک مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگائی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے. ایک پارٹی سے بات چل پڑی تو اس یہودی مالک مکان نے کہا کہ میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں گا. پارٹی نے کہا یہ تو بالکل دستور کے خلاف، جو آپ کے مکان کی پوزیشن ہے، جو محل وقوع ہے، اس کے مطابق جو قیمت بنے گی ہم آپ کو نیٹ کیش میں دے دیں گے. اس نے کہا میں ڈبل لوں گا. آخرکار پارٹی نے وجہ پوچھی کس بنیاد پہ آپ مکان کی قیمت ڈبل لینا چاہتے ہیں. اس یہودی نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا دیکھو، ایک تو میرے اپنے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے کہ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. جب مسلمان باکردار تھا تو یہ مقام تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں پڑوسی کی جان مال، عزت و آبرو محفوظ رہا کرتی تھی.
آج مسلمان کردار سے گرا. کم از کم مغرب ممالک میں کوئی مسلمان کے پڑوس میں مکان لینے کے لیے تیار نہیں. پتہ چل جائے کہ اس ایریا میں مسلمانوں کی کمیونٹی رہتی ہے، وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، مکان نہیں خریدتے. کردار سے مسلمان اتنا گر چکا. جس کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آ گئی. ایمان کی تکمیل ہوتی ہے کردار اور اخلاق اور عادات اور عبادات اور معاملات سے. آج ہم اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں، بہت خستہ حالت. مسلمان معاملات میں بہت گر چکا. تفصیل کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں کیسا دھوکہ، کیسی ملاوٹ، کیسی غلط بیانیاں. تو تزکیے کا بنیادی مقصد اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا اور برے اخلاق کو اپنی زندگی سے نکالنا. یہ تزکیے کے اثرات ہیں کہ میرا دل صاف ہو چکا، میری روح صاف ہو چکی. امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان کی تکمیل اعمال سے، وہ اچھے اعمال کے کچھ بنیادی اصول بیان کرتے ہیں. فرمائے زندگی کے 3 شعبے ہیں: ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی. تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. فرمائے ذاتی زندگی میں اگر تم چاہتے ہو عزت اور کامیابی مل جائے، ایمان کی تکمیل حاصل ہو جائے، فرمایا اس کے لیے 5 اسباب ہیں جو اس کو اختیار کرنا ضرور. میں اس سے گنوا دوں گا: شکر، صبر، ذکر، ادب اور دعاؤں کا اہتمام. اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کریں. ایمان کی تکمیل کی نشانی. آج میری زبان ہر لمحے شکوے کرتی. دوسرے سبب فرمائے صبر ہے. مصیبت کا شکار ہو جاؤ تو صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. تیسرا اصول فرمائے ذکر. ذکر کی پابندی رہے گی تو شکر اور صبر والی زندگی نصیب رہے گی. یہ ذکر کی برکات ہے. چوتھا اصول ہے ادب، ایک دوسرے کا احترام. ادب بڑوں کا احترام. اور 5واں سبب ہے دعاؤں کا اہتمام. بڑوں سے دعائیں کروائیں لیکن خود بھی کریں. آج ہم خود دعا کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں. تنگ ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہوئے تنگ ہوتے ہیں. اور جو مانگتے ہوئے میری کیفیت حالت ہوتی ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے. ہاتھ اڑ جاتے ہیں، زبان کچھ پڑھنے لگتی ہے، نگاہیں سامنے جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھومتا ہے. پھر میرا شکوہ ہوتا ہے جب میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں. میں نے مانگا کب؟
اللہ نے دینے کا وعدہ مانگنے پہ کیا ہے، دعائیں پڑھنے پہ نہیں کیا۔ جس دن مانگنے لگ جائیں گے اس دن یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ مجھے ملتا نہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر خاندانی زندگی میں عزت کامیابی چاہتے ہو، اس کے 3 اسباب: حصول علم، تزکیہ نفس، کسب حلال۔ علم حاصل کرو، اپنی نسل کو علم کے ساتھ جوڑ دو، نہیں حاصل کیا تو علماء کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دوسرا اصول ہے تزکیہ نفس، اپنے باطن کی صفائی، دل پہ محنت کریں، میرے دل صاف ہو جائے، ایسا صاف اور پاک ہو جائے کہ میرے رب اس میں سما جائے۔ مسلمان کا دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو اپنے باطن پہ صفائی کی محنت، کہ دل میں محبت ہو تو صرف اور صرف اللہ کی۔ یاد رکھنا، اللہ بھی اپنے ساتھ کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید اپنے پڑوسی سے سیکھی۔ فرمایا ایک دن پڑوس میں میاں بیوی رہتے تھے جو کپڑے دھوتے تھے، دھوبی کا کام کرتے۔ ان میں کوئی لڑائی شروع ہو گئی، اونچی اونچی آوازیں میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ تیرے گھر میں رہ کے فاقے تو برداشت کر لوں گی، چٹنی سے بھی روٹی کھا لوں گی، لیکن تیری یہ نظر کسی غیر پہ برداشت نہیں کروں گی۔ اور میں تب مجھے توحید سمجھ آئی، اللہ بھی اپنے والی محبت کی نظر کسی غیر پہ نہیں برداشت کرتا۔ تو اپنی باطن کی صفائی پہ محنت کریں، میرے عقائد ٹھیک ہو جائیں، میرے اعمال ٹھیک ہو جائیں، دل کی چاہتیں صاف ہو جائیں۔ اور تیسرا اصول کسب حلال ہے، حلال کماؤں گا، حلال کھلاؤں گا تو خاندان میں عزت پاؤں گا۔ جب یہ مسجد زیر تعمیر تھی، غالباً مینار پہلے بن گیا تھا، مسجد کی توسیع بعد میں ہوئی، تو یہاں خانوال کا کچھ تو کراچی کے تھے کام کرنے والے، خانوال کے مستری تھا، جان محمد اس کا نام تھا، ہم نے سنی بھی باتیں ہیں بڑوں سے۔ حضرت یہیں تشریف رکھتے تھے جہاں قبر مبارک ہے، یہاں کچا کمرہ تھا۔ تو جان محمد آیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت میرے بیٹے نے میرے سر پہ جوتے مارے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا جان محمد، اولاد کو کیسی کمائی کھلاتا ہے؟ جی بس رلی ملی۔ فرمایا جب رلی ملی کھلائے گا تو یہی حشر ہوگا، خاندان میں عزت نہیں ملے گی۔ تو حصول علم، تزکیہ نفس اور کسب حلال۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ تیسرا شعبہ زندگی کا معاشرتی زندگی ہے، اس میں عزت پانے کے 2 اصول ہیں: حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش۔ اللہ کے احکامات کا تحفظ، عمل کریں گے تو محفوظ ہو جائیں گے، نفاذ کی کوشش، دوسرے کو اس عمل پہ لانے کی محنت۔
فرمایا اس ترتیب سے ہم اپنے آپ پہ محنت کریں گے تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ اور تزکیہ نفس کی اہمیت اس بات سے بھی بخوبی واضح ہوتی ہے کہ قرآن نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض بتلائے ہیں، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ تزکیہ فرماتے ہیں، اخلاق کردار کی صفائی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو تزکیہ اپنی باطن کی صفائی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اپنے آپ پہ محنت کرنا، اپنی صفائی کرنا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی صفائی کر لی، اپنا تزکیہ کر لی۔ 7 قسمیں کھا کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ اللہ کی بات تو ویسی ہی سب سے زیادہ سچی، لیکن قسم کھانے کا مطلب اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اللہ کی اپنی بات کی توثیق مقصود نہیں ہے قسم سے، اس کام کی توثیق مقصود ہے کہ وہ کام اتنا اہم ہے۔ لیکن آج مسلمان اس محنت کو چھوڑ گیا ہے۔ ہم اپنے ظاہر پہ محنت کرتے ہیں، باطن پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ باطن پہ بھی محنت ہوتی ہے۔ دکاندار ہے، ریڑھی والا ہے، ظاہر پہ محنت کرتا ہے، ایسے دکان سجائے گا، ریڑھی کے پھل ایسے سجائے گا کہ دیکھنے والا کھنچتا چلا آئے گا۔ جب معاملہ طے ہوگا، اس کے ایمان کا مسئلہ ہوگا، کاٹی مارے گا۔ عجیب عجیب طریقے، آپ کو پھلوں کو دیکھتے پھر رہے ہو، اس نے باسی پھل جو الگ رکھے ہو تو آپ کے شاپر میں پہلے ڈال دی، گھر جا کے شاپر کھولو گے تو آپ کہو گے یہ کیا ہے؟ دوبارہ جاؤ گے اگلے وہیں مکر جائے گا، میرے سے تو نہیں لیے، قسمیں بھی اٹھا لیں گے، اب کیا کرو گے؟ یہ حال ہے مسلمان کی۔ تو اپنی باطنی صفائی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ 7 قسمیں کھا کے اس کو بیان کر رہا ہے۔ ظاہری صفائی پہ محنت کرتے ہیں، باطن پہ نہیں کرتے۔ قرآن میں 3 مقامات پہ اللہ نے مفلحون کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فلاح، فلاح کہتے ہیں ہمیشہ کی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں۔ فلاح کا معنی کامیابی سے کرنا یہ ناکافی ہے۔ فلاح کا معنی ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں۔ 3 مقام پہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والو توبہ کر لو، فلاح پا جاؤ۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنی صفائی کر لی، اپنے باطن کو پاک کر لیا، تحقیق وہ فلاح پا گیا، ہمیشہ کی کامیابی۔ اور تیسری جگہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔
اگر ہم اور آپ اپنے اندر جھانکے تو ہم ان تینوں چیزوں سے محروم ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی کامیابیاں نہیں نصیب ہوتی، ہر معاملے میں ناکامی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ در در پہ گھومتے ہیں، ادھر حساب کتاب کروا، ادھر فال نکلوا، ادھر یہ کروا، ادھر وہ کروا، جی بس ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ نے کامیابی کے اصول بتلا دیے، وتوبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تو اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پا لو، ہمیشہ کی کامیابی۔ قد افلح من تزکا، اپنی باطن کی صفائی کر لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور نماز خشوع و خضوع سے پڑھو تاکہ فلاح ہمیشہ کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ فلاح کا معنی ہے کھولنا۔ کسان کو عربی میں فلاح کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج ڈالنے کے لیے ہل چلا کے زمین کو کھولتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کی وجہ سے انسان کو فلاح ملتی، اللہ کی رحمت کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں میرے پہ رحمت، مغفرت، رزق، عزت کے دروازے کھل جائیں، اپنے آپ پہ محنت شروع کر دیں۔ میرا دیکھنا صاف، میرا سننا صاف، میرا بولنا صاف، میرا سوچنا صاف، میرے دل کی چاہتیں صاف، یہ باطن کی صفائی کے اثرات ہیں۔ ہمیں دکان کی صفائی کا پتہ ہے، گھر کی صفائی کا پتہ ہے، اپنی ظاہری لباس کی اپنی صفائی کا پتہ ہے، لیکن اپنے باطن کی صفائی کا شاید ہم نے کبھی سوچا بھی۔ حدیث میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج ہم رب کی عظمت کو نہیں جان سکے، وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں جانا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں دکاندار ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں ملازم ہوں، کوئی سمجھتا ہے میں زمیندار ہوں، میں تاجر ہوں، بس یہ ہم نے اپنا تعارف بنا رکھا ہے۔ تو ہماری نسبتیں بہت بلند ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کی نسبت دی، اپنی نبی کی امتی کی نسبت دی۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ جس نبی کی نسبت مجھے اور آپ کو ملی ہے کسی امت کو نہیں ملی، کسی امت کو نہیں ملی۔ میرے نبی میرے اور آپ کے لیے جتنا روئے ہیں کوئی نبی اپنی امتی کے لیے اتنا نہیں روئے۔ جبریل امین تشریف لائے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا جبریل چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات؟ جبریل خاموش۔ دوبارہ پوچھا جبریل پریشان لگتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ جبریل پھر خاموش۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محبوب اپنے امت کے لیے کتنے حریص ہیں، امت کی پریشانی پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے تیسری دفعہ پوچھا جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے۔ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سرد کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کا معائنہ کروایا ہے۔ محبوب نے جہنم کا نام سنا تو فوراً متوجہ ہوئے، جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟
جبریل امین لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہنم کو معائنہ کیا، میں نے اسے 7 حصوں پہ مشتمل پایا، 7 حصے۔ محبوب سب سے نیچے والے حصے میں اللہ نے منافقین کو ڈال دیا ہے۔ یہ وہ منافق تھے جو عقیدتاً منافق، حقیقت میں کافر تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن ایمان لائے نہیں تھے۔ دوسرے حصے میں اللہ نے مشرکین کو ڈال دیا۔ یہ نفاق اتنا خطرناک ہے، آج عملی طور پہ دیکھیں تو ہم سارے منافق ہیں، دوغلی باتیں، دوغلے کام۔ فرمایا تیسرے حصے میں اللہ نے آتش پرستوں کو ڈال دیا، چوتھے میں سورج کے پوجنے والوں کو ڈال دیا، پانچویں حصے میں اللہ نے یہودیوں کو ڈالا، اور چھٹے حصے میں عیسائیوں کو ڈال دیا۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں کون ہے؟ آپ جانتے ہیں جب گھروں میں پیٹیوں کا رجحان تھا، اب بھی ہے، اطراف میں شہر میں الماریاں بن گئی، تو عورتیں جو چیز جلدی دوبارہ اٹھانی ہوتی تو وہ سب سے اوپر رکھتی، جو مستقل رکھنی ہوتی تھی وہ سب سے نیچے رکھ دیتی۔ جبریل بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں کون؟ اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر دی، محبوب جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں اللہ نے آپ کی امت کی گناہگاروں کو ڈال دیا۔ یہ سننا تھا، نبوت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جبریل امین تو چلے گئے، آپ اس پریشانی میں اپنے حجر مبارک کی طرف قدم بڑھانے لگے، تڑپ گئے کہ میرا امتی جہنم میں۔ حجر میں جا کے رب کے در پہ جھکے، یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی، اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لے۔ محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، کوئی نبی اتنا نہیں رویا اپنی امتی کے لیے۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، آپ حجرے سے نکلے اور مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائے، جلدی سے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، پہلے نماز کے بعد آپ چہرے انور پھیر کے کچھ دیر بیٹھتے تھے، ہم آپ کی زیارت کرتے تھے، آج جلدی سے حجرے میں چلے گئے، ہو سکتا ہے کوئی اہم معاملہ ہو۔ صحابہ نے نزاکت کو نہ سمجھا، آپ حجرے میں جا کے میرے اور آپ کے لیے پھر رو رہے ہیں۔ دوسری نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، پھر اسی طرح حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، لگتا ہے نبوت کو کوئی غم لاحق ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے۔ حتیٰ کہ تیسری نماز کا انتظار ہونے لگا۔ محبوب حجر مبارک سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے تو صحابہ پہلے سے متوجہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ محبوب کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ سمجھ گئے کہ نبوت بے قرار اور پریشان ہے، لیکن ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے کوئی وجہ پوچھ سکے۔ حتیٰ کہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن آیا صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ سلام پیش کیا، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ پہ سلامتی ہو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
چاہت یہ تھی کہ اندر جانے کی اجازت مل جائے گی تو میں پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں. یہ کون صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہیں؟ وہی صدیق ہیں کہ مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا. محبوب پیغمبر نے اچانک سوال کر دیا، میرے صحابہ آج تمہارے میں سے کون سا شخص روزے کی حالت میں؟ مجمع پہ خاموشی طاری، صرف صدیق اکبر کھڑے ہیں. محبوب روزے کی حالت میں. صدیق بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال کیا، وہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟ پورے مجمع پہ پھر خاموشی طاری، تنے تنا صدیق اکبر کھڑے ہیں. محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا. مجمع خاموش، تنے تنا صدیق اکبر مجمع میں کھڑے. محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں. فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ. چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ وہی منظر سامنے تھا کہ پورے مجمع میں تنے تنا صدیق اکبر کھڑے. محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں. اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کی جرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارتی سننے والی یہ شخصیت حجرے کے دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی. جواب نہ آئے تو آخرکار واپس لوٹے. اتفاقاً راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے عمر کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی. عمر زبان نبوت سے سنا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کی صلاحیتیں صرف عمر فاروق میں رکھی تھی. عمر یہ بھی میں نے سنا ہے. محبوب نے فرمایا عمر تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور عمر تجھے یاد ہوگا جب معراج کی رات سے محبوب واپس آئے تجھے بلوایا تھا اور تجھے جنت میں تیرے مکان کی بشارت دی تھی. عمر مجھے ایک عمارت میں نے نگاہوں میں حسین ٹھہری، اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن قدم روک کے جبریل سے پوچھا یہ عمارت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ جبریل نے بتایا آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنائی ہے. عمر جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا. صدیق اکبر نے کہا عمر تجھے یاد ہوگا اس وقت تو رو پڑا تھا، تیری زبان پہ یہ جملے تھے، محبوب میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت مندی تھی. حوصلہ دینے کے بعد کہا عمر حجرے کے دروازے پہ جاؤ، آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی. حضرت عمر نے ہمت باندھی، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کوئی جواب نہیں. انتظار کرتے کرتے عمر بھی واپس لوٹے. اللہ کی شان، راستے میں حضرت عمر کی سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی. سلمان فارسی کو روکا. آج کل الحمدللہ سعودیہ میں سلمان فارسی کے باغات بھی کھل گئے ہیں. وہ باغ بھی کھل گیا ہے، خاک شفا بھی اب لی جا سکتی ہے. ان کے ذہنوں میں جو بھی آیا ہمارا آپ کا کام بن گیا. ہر باغ کھول دیا گیا، ہر کنواں کھول دیا گیا، باقاعدہ انتظامات کر دیے گئے کہ لوگ آئیں. پہلے روکتے تھے نہ آئیں، اب انہیں چاہتے کہ لوگ آئیں تاکہ یہاں کی آمدنی بڑھے. کئی باغات میں باقاعدہ ہوٹل بنا دیے، مختلف کیفے وغیرہ، بیٹھنے کی جگہ، لوگ انجوائمنٹ کریں، جائیں بیٹھیں کھائیں پئیں. میں اتفاق کہوں گا کہ جو سلمان فارسی کا باغ ہے وہ بلال صاحب ہیں، انہوں نے ٹھیکے پہ لیا ہے. تو وہاں انہوں نے ہوٹل نہیں بنایا،
وہ کھجوروں کی کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بتلایا کہ 2000 کھجور کے درخت اس باغ میں موجود ہیں۔ 2000 کتنا بڑا ایریا ہوگا۔ عشاء کے ٹائم دعوت تھی ان کا، ہم تو اس میں پھر ہی نہیں سکتے۔ انہیں کہیں پتہ چلا، کسی طریقے سے رابطہ ہوا، آخر ان کی دعوت پہ ہم گئے۔ وہ کنواں بھی ہے سلمان فارسی کے وقت کا، اب بھی چل رہا ہے، اس سے وہ پانی کا سیٹ اپ انہوں نے مشین لگائی ہوئی، آب خاک شفا بھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ خاک شفا، ان کے وہ ہم نے پڑیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جو بھی حاجی آتے ہیں وہ ضرور چاہت رکھتے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی، اس سے پہلے ہاں سلمان فارسی کا تذکرہ آیا تھا، جزاک اللہ۔ حضرت عمر کی ملاقات ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے روکا، صدیق اکبر کا انداز اختیار کیا عمر نے، کہا سلمان ایران سے چلا تھا، مجوسی خاندان سے تعلق تھا، مدینہ پہنچا، نبی کے دامن سے جڑا، نبی نے تجھے خاندان نبوت کی نسبت دی، سلمان منا من اہل البیت، سلمان آپ جائیں، آپ کو حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے۔ سلمان فارسی گئے حجرے پہ، سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا، انتظار کرتے کرتے واپس لوٹے۔ راستے میں جاتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہیں، سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا جس کو انکار ہو ہی نہیں سکے۔ سیدھا گئے حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں، پردے میں سلام پیش کیا، وہ اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے کہا اماں جان، صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، نبوت بے قرار اور پریشان ہے۔ ہمت دلاتے ہوئے کہا کہ اماں جان، ایک موقع پہ مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر تشریف فرما تھے، محبوب نے اچانک ایک سوال کر دیا تھا کہ صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی؟ ہر صحابی اپنے انداز سے بیان کرتا، اپنے جگہ پہ بیٹھ جاتا، ترتیب سے چلتا رہا۔ میں نے دیکھا حضرت علی اپنی واری آنے سے پہلے آپ کے گھر تشریف لائے، کچھ دیر بعد آ کے اپنے نمبر پہ بیٹھ گئے۔ جب ان کی واری آئی تو انہوں نے کھڑا ہو کے کہا اللہ کے نبی، نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ کہا اماں جان، جب حضرت علی نے یہ جملے کہے، نگاہ نبوت محبت بڑے انداز سے علی کے چہرے پہ جم گئی، محبوب پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ، حضرت علی جان گئے یہ جملہ محبوب کو پسند آ چکا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ میرے نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ تو اس بات پہ محبوب نے فرمایا علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ صحابہ بے قرار ہیں، پہنچ گئی حجرے کے دروازے پہ، سلام پیش کیا۔ نبی نے سنا، میری لختی جگر آ گئی، آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پریشان ہے، رو رہی، اجازت دے دی، قریب جا کے بیٹھی، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، بے قرار اور پریشان ہیں، معاملہ کیا ہے؟ چہرے کا رنگ زرد، آنکھوں میں آنسو۔ یہ سننا تھا کہ محبوب پھر سجدے میں چلے گئے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی، اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لے، میرے امت کو جہنم سے بچا لے۔ اب جبریل امین آئے، محبوب رب سلام دیتا ہے اور پیغام دیتا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ سجدے سے سر اٹھاؤ، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ محبوب نے سجدے سے سر اٹھایا، لختی جگر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا،
قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فاطمہ گواہ ہو جانا، میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کی نسبت دی، ہمیں احساس ہی نہیں رہا. باقی باتیں تو الگ. آج کا امتی نبی کے چہرے کوئی پسند نہیں کرتا. بہت سے ایسے امتی ہیں جس کو نبی کا چہرہ اپنے محبوب کا چہرہ ہی نہیں پسند ہوتا تو کینچی اور اس طرح کیوں چلاتا. پسند نہیں ہے تو یہ چیزیں استعمال کر رہا. اگر کینچی چلا کے مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھنی ہے، یہ بھی اسی کھاتے میں نبی کی سنت کو ذبح کرنے کے برابر. تو ہم اور آپ سوچیں، اپنے طور پہ غور کریں. آپ بتائیں کیا دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے جس کو اپنے معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو؟ نہیں دیکھا دنیا. بھئی ایک ذات سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے اور اس کا چہرہ ہی پسند نہیں ہے، کیسے ہو سکتا؟ آج کا امتی عشق و محبت کے دعوے رکھتا ہے لیکن چہرہ اپنے نبی کا پسند نہیں کرتا. پسند ہوتا تو ہر امتی کا چہرہ سجا ہوتا. بہرحال کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ایسی نسبت. ہمیں تو اس نسبت پہ فخر کرنا چاہیے. اللہ نے اپنی بندگی کی نسبت، حضرت علی کا قول ہے نا، یا اللہ میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، بس میرے فخر کے لیے یہ بات کافی. سچی پکی توبہ کر لیں. کمزور ہیں، بہت کمزوریاں ہیں ہمارے. تو تزکیے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اپنے باطن کی صفائی. یا ذکر کی کثرت کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے، یا توجہات کی وجہ سے. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ میں ذکر تو بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن دل میں کوئی اثرات نہیں محسوس ہوتے. ایک بات یاد رکھنا، ایک کمرہ ہے، آپ نے اس میں اے سی چلا دیا، چند منٹوں بعد آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، پرسکون ہو گیا، بہترین ٹھنڈا. لیکن آپ نے کسی نے آ کے اس کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، بتاؤ وہ ٹھنڈک کمرے میں رہے گی؟ نہیں. 1 منٹ میں کمرہ گرم. اب کیا کہا جائے گا کہ اے سی کام نہیں کر رہا؟ اے سی تو کام کر رہا ہے. ہم نے بے احتیاطی کی، کھڑکیاں دروازے کھول دیے. تو اللہ کے ذکر سے دل میں ٹھنڈک اور اطمینان آتا ہے. اللہ کا ذکر اثر رکھتا ہے. لیکن جب میں دل کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں پھر وہ ٹھنڈک ختم ہو جاتی. دل میں کھلنے والی بڑی بڑی کھڑکیاں آنکھ اور زبان ہے. آنکھ جو دیکھتی ہے یہ دل میں اس کا نقش لے لیتی. یہ 2 بڑی کھڑکیاں ہیں جو کھل جائیں تو دل کے کمرے میں گرم ہوائیں داخل ہونے لگ جاتی. یہ اے سی کا قصور نہیں ہے کہ ٹھنڈک نہیں، ذکر کا قصور نہیں ہے کہ اس سے کوئی اطمینان نصیب نہیں ہو رہا.
میرا قصور ہے، میں نے کھڑکیاں کھول دی، انہیں بند رکھیں، پھر دیکھیں کیسے سکون ملتا ہے۔ آج ہم یہ کھڑکیاں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بڑا ذکر کرتا ہوں لیکن کوئی اس کے اثرات نہیں، پہلے یہ تو بند کرو، غلط دیکھنا بند کر دو، غلط بولنا بند کر دو، پھر دیکھو تھوڑا ذکر کرو گے کیسی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نے دنیا میں تزکیہ کر لیا، اپنے باطن کی صفائی کروا لی، تو آخر میں مجھے پھر یہ صفائی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر دنیا میں نے اپنے آپ پہ محنت نہ کی، روحانی صحت حاصل نہ کی، باطن کی صفائی نہ کی، پھر قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے مجھے باطن کی صفائی کروانے کے لیے وہاں کے اسپتال جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ نہیں جاؤں گا، گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جاؤں گا، وہاں میری صفائی ہوگی۔ ایمان کی وجہ سے پھر کہیں اللہ نکالے گا، غسل دے گا، جہنم کے داغ دبے ختم ہو جائیں گے، پھر کہیں جا کے جنت میں داخل کیا جاؤں گا۔ تو دوستو وہاں کا علاج میرے اور آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ دنیا کے علاج آسان، ہم دنیا میں اپنے آپ پہ محنت کر لیں تاکہ جب یہاں سے جاؤں تو میرا ایمان کامل ہو، میرا باطن صاف ہو، سیدھا جنت کا داخلہ۔ اگر یہاں میرا دل صاف نہیں ہے، بیمار ہے، تو مجھے اسپتال میں داخل ہونا ہوگا جہنم کے۔ بہت مشکل علاج، بہت مشکل۔ یہاں تم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں علاج کرانا، کیونکہ آخرت کا اسپتال جہنم ہے، اس کا ایمرجنسی وارڈ قبر ہے۔ آج دنیا کے کسی ملک میں جانا ہو، 2 نمبری نہ ہو تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر ویزا نہیں دیتے۔ تو جنت میں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر ویزا نہیں ملے گا۔ جب چیک ہوں گا، بیمار نکلوں گا تو اسپتال میں داخلہ لینا پڑے گا۔ اس لیے ہم دنیا میں اپنے علاج کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا سے صحت مند ہو کے جائیں گے تو مشکلات کے سامنے سے بچ جائیں گے۔ اور یہ جو باطن کی صفائی ہے، اس کے اثرات اور برکات کیا ہے؟ آخری بات، جب انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ انڈیا میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، 1 سالی، مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے سارے میدان میں نکلے ہوئے ہیں، جانور بھی سائڈ پہ اندھائے ہوئے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کوئی رحمت کے آثار نہیں۔ ایک شخص سڑک پہ سے سواری کے لگام پکڑے گزر رہا ہے، وہ بھی اتفاقاً مسلمان تھا، اس نے مسلمانوں کو مجمع دیکھا، سواری روکی، میدان میں اترا، جو آخر میں لوگ بیٹھے تھے ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہ جی کہا سالی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کوئی آثار نہیں۔ یہ سننا تھا، یہ نوجوان فوراً پلٹا، اپنے سواری کے پاس گیا، جن سے پوچھ کے گیا تو وہ اسے پیچھے سے دیکھنے لگے، کجاوے پہ ہاتھ ڈالا، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، زبان سے کچھ پڑھنے لگا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھانے لگے اور رحمت کی بارش برسنے لگ گئی۔ لوگ دوڑے اس کے پاس آئے، یار تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی بزرگ نہیں، نہ کوئی ولی ہوں، نہ میرے پاس کوئی خاص وظیفہ ہے،
ایک راز کی بات ہے جو آپ کو بتاتا ہوں. جب میں نے پریشانی معلوم کی تو میں اپنے سواری کے پاس آیا. اس کجاوے میں میری بڑھیا ماں بیٹھی ہے. میں نے اس کا دامن پکڑا, اللہ سے کہا یا اللہ اگر تجھے میری ماں کی پاک دامنی قبول ہے تو اس دامن کا واسطہ دیتا ہوں, رحمت کو برسا دینا. یہ کہنا تھا, اللہ نے رحمت نازل فرما دی. جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے نا, باطن کا دامن صاف ہوتا ہے, پھر ایسے دعائیں قبول ہوتی, کیونکہ اللہ لاج رکھتا ہے. رب نے نعمتیں بنائی اپنے بندوں کو دینے کے لیے. اللہ تو دینا چاہتا ہے, رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. کوئی بہانہ بنے اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ کر. لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ نعوذ باللہ جیسے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کی. ہمارا انداز یہ بتاتا. اس لیے سچی توبہ کر لیں اور اللہ سے دعائیں پڑھنے نہیں مانگنے والے بن جائیں. یقین میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.